الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ترشی پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انتہائی احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین متین عطا فرمایا اور عید کی خوشیاں ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. یاد رکھیں، دنیا میں جتنا خوبصورت دین اسلام ہے، اس جیسا کوئی دین نہیں. اسلام انتہائی مہذب، انتہائی پاکیزہ مذہب ہے، بلکہ طہارت، نظافت اور پاکیزگی اسلام کا قرۂ امتیاز ہے. آپ اسلامی احکامات کو دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تو جگہ جگہ پاکیزگی کا حکم ملے گا. مختلف قرآنی آیات کے اندر اور بکثرت احادیث شریفہ کے اندر وضاحت کے ساتھ اس پاکیزگی کا ذکر موجود ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں طہارت اور پاکیزگی کا کس قدر مقام ہے اور کس درجے کی اہمیت ہے. اسلام نہ صرف پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہنے والوں کو پاکیزہ رہنے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. اور قرآن و حدیث میں آپ پڑھیں گے تو اسلام ان لوگوں کو سخت ناپسند قرار دیتا ہے جو لوگ بے ضابطہ، بے سلیقہ اور میلے کچیلے رہتے ہیں اور اسی گندگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے اپنی پوری زندگی نہایت پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ گزاری، چاہے وہ لباس کی طہارت ہو،
چاہے وہ جسم کی خوبصورتی اور طہارت اور پاکیزگی ہو، چاہے اخلاق کی پاکیزگی ہو، چاہے عقیدے کی صفائی ستھرائی ہو، چاہے عمل کی خوبصورتی ہو، تو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزری، بلکہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو بتایا کہ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں اور صفائی ستھرائی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزگی اور جسم اور لباس کی ستھرائی صفائی کو دیکھ کر تو آسمان کی پاکیزہ نورانی مخلوق فرشتے بھی رشک کیا کرتے، بلکہ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی 223 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ حضور نے صفائی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ طہارت کا نصف ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی شرح کرنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان مکفر سیئات ہے، یعنی ایمان سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو طہارت جو ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں سے مکفر سیئات ہے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ اگرچہ معاف نہیں ہوتے، تو اس نسبت سے بھی طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا کہ ایمان سے دونوں طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور طہارت اور پاکیزگی سے صغیرہ گناہ اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں، تو ایمان کی آدھی صورت طہارت ہے۔ اسی طرح علامہ طرطوشی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہمارا ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے باطن، نفس، دل، دماغ، اندر کی چیزیں۔ تو ایمان سے ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر اور شرک وغیرہ وغیرہ، ان سب سے ایمان کے ذریعے طہارت ہوتی ہے۔ دیکھیں ایمان ہے تو ہم وضو کر رہے ہیں، اب ہماری وضو کو توڑنے والی چیز پیدا ہوئی تو اللہ نے وضو کا حکم دیا تھا، طہارت حاصل کی۔ جنابت ہو گئی، احتلام ہو گیا یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایمان ہے تو غسل کر رہے ہیں، ورنہ کافر تو غسل نہیں کرتا۔ تو ایمان کے ذریعے حدث اصغر میں وضو کر رہے ہیں، حدث اکبر میں ہم غسل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ہماری ظاہر کی گندگیاں ہیں جو ہم دھو رہے ہیں، باطن کے اندر شرک ہے اور غیبت ہے، چغلی ہے، باطن کی بیماریاں ہیں۔ تو ایمان ہے تو ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں، ایمان ہے تو ہم سچ بول رہے ہیں، ایمان ہے تو ایماندار آدمی دھوکہ نہیں کر رہا۔ تو ایمان کے ذریعے باطن اور ظاہر دونوں کی گندگیوں سے انسان بچ رہا ہے۔ جبکہ حدیث میں جو لفظ وارد ہے الطہور، طہارت، طہارت بدل من الانجاس والاحداث، یعنی ظاہری گندگی اور نجاست سے پاکیزگی کو طہارت کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو آدھا ایمان کہا گیا کہ ایمان کے ذریعے تو ظاہر اور باطن دونوں کی گندگیاں صاف ہوتی ہیں، طہارت کے ذریعے ظاہر کی گندگی صاف ہوتی ہے، وضو اور غسل کے ذریعے، اس لیے طہارت آدھا ایمان ہے۔ احادیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور بدن کی صفائی کے لیے غسل کا حکم دیا ہے، اور ناپاک شخص کے لیے غسل کو واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ اگر آپ غسل نہیں کرتے تو ایسی ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، پابندیاں لگا دی، واجب اور لازم کر دیا کہ جنابت کی حالت میں پاکیزگی حاصل کرو۔
غسل کرو، جس کے بغیر عبادت بھی معتبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہماری ظاہر کی جو پاکیزگی ہے، اسلام نے ہمیں حکم دیا سر کے بال صحیح کرو، سر کے بالوں کو درست رکھو۔ مونچھیں تراشنے کا حکم دیا کہ ایسی مونچھیں کہ جو منہ کے اندر جا رہی ہوں، یا منہ کے ساتھ لگنے والا جو برتن ہے، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اس برتن کے اندر، اس خوراک کے اندر مونچھیں جا رہی ہیں تو ایسی مونچھوں سے منع فرمایا، مونچھیں تراشو، یہ بھی پاکیزگی ہے۔ ناخن بڑھ جائیں تو ہر ہفتے، ہر 1.5 ہفتے، 10 دن کے بعد ناخن تراشو۔ اور زیر ناف کے جو بال ہیں، بغلوں کے جو بال ہیں، ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ پاکیزگی میں سے ہیں، اور اس میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا۔ اور اگر 40 دن گزر جائیں آدمی اپنے بغل کے نیچے کے بال، ناف کے نیچے کے بال صاف نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہوتا ہے، تو گناہ گار کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ دیکھیں اسلام طہارت کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، اور خصوصیت کے ساتھ جو عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں وغیرہ عبادت گاہیں، ان کی صفائی کا خیال کرنے کا حکم فرمایا، تاکید فرمائی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضور کثرت کے ساتھ خوشبو استعمال فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو سے محبت تھی، کیونکہ آدمی جب خوشبو لگاتا ہے تو وہ آدمی دوسرے آدمیوں کے لیے نظافت کا باعث بنتا ہے، خود اس کی طبیعت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نظافت، نفاست، صفائی ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی یہ سلیم الطبع انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی صاف ستھرا رہ رہا ہے، کہ یہ سلیم الطبع، اچھی طبیعت کا آدمی، اور یہ صفائی ستھرائی آدمی کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، پاکیزگی اور نظافت سے انسان کے مزاج اور مذاق اور ذوق اور سلیم کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی میں انسان کی صحت اور تندرستی رکھی ہے۔ آپ کی خوراک جتنی صاف ہوگی، آپ کا گھر جتنا صاف ہوگا، آپ کے ناخن، آپ کے جسم، آپ کے کپڑے، آپ کا ارد گرد کا ماحول جتنا صاف ہوگا، اتنی ہی صحت بھی اس گھر میں آتی ہے۔ اور اگر ہمارا بدن بھی گندا ہے، میلا کچیلا ہے، ہاتھ بھی، اس لیے آپ دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم فرمایا، ہاتھوں کو دھو، سنت قرار دیا گیا، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ۔ اگر آدمی رات کو سو کے اٹھا ہے تو صبح فرمایا کہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالو جب تک ہاتھ دھو نہ لو۔ کتنا پاکیزہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت اور تندرستی بھی اسی صفائی میں رکھی۔ اور ایک اور بڑی بات کہ نظافت و طہارت کی وجہ سے اس شخص کو فرشتوں کے ساتھ مشابہت اور مناسبت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، فرشتے اللہ کی پاک اور صاف مخلوق ہے، پاکیزہ نورانی مخلوق ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ فرشتے پاک رہتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بری ہیں، تو ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے رحمت لے کے نہیں آتے۔ اسی طرح یاد رکھیں، جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی صفائی ستھرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے ایسی مجلس کو دیکھ کے اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آسمانوں تک اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمانوں تک قطار لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جنات، یہ گندگی کے اندر رہتے ہیں، تو جادوگر خود بھی گندا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی گندا ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ بھی گندا ہوتا ہے، اس کی سوچ و فکر بھی گندگی کے اندر ہوتی ہے، وہ کام بھی گندے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے
یہ ساری گندی مخلوق کو وہ جلدی قابو بھی کر لیتے. یہ مخلوق دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے. اور مومن اور ایمان والا صاف ستھرا رہتا ہے، وضو کے وقت وضو کرتا ہے، غسل ضروری ہو تو غسل کرتا ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تو فرشتے دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو دونوں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک الگ الگ ضابطے بنائے. تو اس لیے طہارت اور نظافت کے ایک بڑا انعام ہمیں کیا ملے گا کہ جو آدمی پاک رہتا ہے اس کو فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آدمی صاف رہتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، کیونکہ صفائی اللہ کو پسند ہے اور ذات الہی خود پاک و صاف ہے، بلکہ اللہ ہر طرح کے عیبوں سے بھی پاک ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، دنیا کی گندگیوں سے بھی پاک ہے اور فضاؤں کی گندگیوں سے بھی پاک ہے، بلکہ جو چیزیں ہمارے لیے عیب ہیں اے اللہ تو ان عیبوں سے بھی پاک ہے. اب سو جانا، یہ سو جانا عیب ہے، اونگنا عیب ہے، تو اللہ نے آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اللہ کو نیند پکڑتی ہے نہ اللہ کو اونگ پکڑتی ہے. یہ تو غفلت کی نشانی ہے. جب ہم تھک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اللہ جو پورے نظام کو چلا رہے ہیں، اگر اللہ سو جائے تو پورا نظام درم برم ہو جائے. تو یہ اللہ کے حق میں عیب ہے. تو اس لیے اللہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے. تو جب اللہ پاک صاف ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، تو انسانوں میں بھی جو آدمی نظافت کے اندر، صفائی ستھرائی کے اندر، طہارت و پاکیزگی کے اندر رہتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کو قرب کی نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور آپ قرآن مجید کو دیکھیں کہ قرآن مجید کی نظر میں صفائی کی کیا اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے امت مسلمہ کو صاف ستھرا رہنے اور اپنے لباس کو، پوشاک کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. ارشاد ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی خطبے میں، اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور اس قوم کو ڈرائیے. آپ اب دعوت و تبلیغ شروع کیجیے، اب میرا پیغام پہنچانا شروع کیجیے. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر اور بڑھائی بیان فرمائیے. یہ جو ان دنوں میں تکبیرات تشریق چل رہی ہیں، ہر نماز کے بعد ہم اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح میں تقریباً 6-7 دفعہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری بڑائیوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر اور بلندی اور بڑائی بیان فرمائی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو طاہر پاک رکھیے. اے میرے محبوب اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جو گندگی ہے اس سے دور رہیے. تو آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں اللہ خود اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہے ہیں صفائی کا، پاکیزگی کا، کپڑوں کے پاک صاف رکھنے کا. اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں جو طہارت اور نظافت کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اب دیکھیں جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ توبہ کر کے اپنے باطن کو صاف کر لیتا ہے. توبہ کرتا ہے تو دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے. اللہ کی اس کے لیے جو گناہ لکھے گئے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی طہارت ہے، یہ بھی پاکی ہے.
اور جو بدن کو اور کپڑوں کو اور ماحول کو اور معاشرے کو، اپنی گلیوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو صاف کر رہا ہے، وہ بھی اس فضا کو صاف کر رہا ہے۔ تو دونوں اس آیت کے اندر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ اور صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، جسے اللہ پسند فرما لے اب اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائیں۔ آج دنیا والوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے جو دنیا کے لحاظ سے بڑے سمجھے جانے والے ہیں، ہمیں وہ پسند کر لیں، ہمیں وہ قریب کر لیں، ہماری ان کے ہاں کوئی حیثیت بن جائے۔ تو ایمان والے کی کیا تگ و دو ہوتی ہے، کیا کوشش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے پسند کر لے۔ اسی لیے ان دو چیزوں کا حکم دیا، ایک تو ہر وقت توبہ کرتے رہیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی جھوٹ، کوئی چوری چکاری، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی گناہ جو گناہوں کی لسٹ میں آتا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ ان دونوں شخصیتوں کو پسند فرماتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تو قرآن کی نظر میں اور احادیث مبارکہ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی 4062 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے، ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ فرآ رجلا شعیثا قد تفرق شعره، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے، وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ اپنے بال صحیح کرے، بالوں میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بھی پاکی ہے، طہارت ہے کہ آدمی اپنے بالوں کو سنوار کے رکھے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو ناپسند فرمایا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گندے تھے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں ورأى رجلا آخر، حضور علیہ السلام نے دوسرے آدمی کو دیکھا علیہ ثیاب وسخۃ، کہ جس کے ایسے کپڑے تھے کہ جو میلے کچیلے کپڑے تھے، گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فقال، حضور نے فرمایا اما کان ھذا یجد ما یغسل به ثوبا، اس کے پاس کوئی ایسی چیز صابن وغیرہ نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔ تو حضور نے اس سے کراہت فرمائی، اسے ناپسند فرمایا۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں تو ارد گرد کے ماحول سے، جو وہاں رہنے والے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے مزاج اور مذاق اور صفائی ستھرائی سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات آپ کسی محلے میں جاتے ہیں یا کسی مکان یا کسی علاقے میں جاتے ہیں تو اس علاقے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کے مکین، یہاں کے رہنے والے کیسے ہیں۔ اور کسی وقت آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں گھر میں جو سامان ہوتا ہے اس سامان سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کیسے کرینے سے، کیسی ترتیب سے یہ سامان رکھا ہوتا ہے۔ کچے مکان ہم نے دیکھے ہیں، مٹی سے بنائے ہوئے مکان، اتنی صفائی اور ستھرائی اور ایسے کرینے سے وہاں مکان کے اندر سامان رکھا ہوتا ہے کہ بندے کے دل کی خوشی پیدا ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس سے گھر والوں کا سلیقے کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے سلیقہ مند لوگ ہیں۔ بلکہ بعض نفیس طبیعت کے لوگ جو ہیں
وہ گھر میں بچھائی جانے والی جو چادریں ہوتی ہیں اس سے بھی ان کی نظافت کا اور ذوق کا اندازہ ہوتا ہے، کس طرح کی چادر پسند کرتے ہیں اور کیسی چادر بچھاتے ہیں۔ چارپائی وہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بڑی اچھی چارپائی سے بھی جو ہے وہ کم درجے کی چارپائی ہو، لیکن اس پہ بستر کا انداز اور چادر کے بچھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو اس نظافت اور پاکیزگی کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم عطا فرمایا۔ اسی طرح بعض بندے بات چیت کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے، یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، 2 منٹ کی اس کی گفتگو نے مجھے اتنا متاثر کیا، تو اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کے والدین کیسے ہوں گے، اس کا خاندان کیسا ہوگا۔ تو بات چیت سے، گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جو شیریں مزاج، میٹھی گفتگو کرنے والا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو ملتے ہوئے ہنس کے ملنا، پیشانی کو کھول کے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا۔ بعض لوگ ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں جیسے تکبر ہوتا ہے، جیسے کوئی ان کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ مل، پتہ چل جاتا ہے ملتے ہوئے کہ یہ بس خاندان کی وجہ سے مل رہا ہے، اور اس کے ملنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملنا نہیں چاہتا لیکن اب مل رہا ہے۔ اور بعض ایسے ملتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں، بالکل اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوتی، پہلی ملاقات میں ان کے ملنے سے ایسے اندازہ ہوتا ہے جیسے یہ مجھے کئی سالوں سے پہچانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہی حدیث میں سکھایا کہ خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان کو ہنس کے ملنا، ذوق کے ساتھ ملنا، حضور نے اس کو بھی صدقہ فرمایا، اس کو بھی ثواب فرمایا۔ تو یہ بھی ہماری پاکیزگی اور طہارت کی نشانی ہے۔ اور شیریں گفتگو والا آدمی جو ہے اس کی شرافت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور سخت لہجے والا آدمی جب لہجے میں گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ کسی اور سے بھی گفتگو کر رہا ہو، تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ بد مزاج آدمی ہے، یہ گفتگو اس کی بد مزاجی کا نقشہ کھینچ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، آپ ان صحابہ کے لیے اگر نرم دل نہ ہوتے، آپ ان کے سامنے نہ بچتے، آپ ان کی محبت میں دیوانے نہ ہوتے، تو یہ آپ کے گرد لن فضوا من حولک، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں بد مزاج، اگر والد بھی بد مزاج ہو جائے نا تو اولاد اکثر گھر سے باہر ہی رہتی ہے، یار گھر میں جاؤں گا تو پھر والد شروع ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا قریبی رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، جو محبت کا رشتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا انتظار کر رہا ہو کہ میرے والد کس وقت گھر میں آئیں گے اور میرے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، اسی والد کی بدمزاجی کی وجہ سے وہی بیٹا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا والد کب گھر سے جائے گا۔ تو اس لیے گفتگو کے اندر بھی پاکیزگی ہو، چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہو، چاہے وہ عام انسانیت کے ساتھ ہو، تو یہ طہارت اور یہ پاکیزگی بھی اسلام نے ہمیں سکھائی۔ اور اسی طرح اسلام نے صرف صاف ستھرا رہنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ارد گرد ماحول کو بھی صاف اور شفاف بنانے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ گندگی پھیلانے سے اسلام نے منع فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اس بری صفت سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الجامع الصحیح للسنن والمسادید کی جلد نمبر 10 کی 180 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، طہروا افنیتکم، گھروں کے سینوں کو، گھروں کے اطراف کو، ارد گرد کو صاف ستھرا رکھو۔ فإن اليہود لا تطہر افنیتها، یہودی اپنے گھروں کے اطراف کو صاف نہیں رکھتے۔ نبوت کے زمانے میں یہود و نصارہ اس زمانے میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے، پراگندہ رہتے تھے، خود بھی گندے رہتے، ان کے گھر بھی گندے رہتے، اور گھر کا ارد گرد کا ماحول بھی گندگی والا ہوتا تھا، مشہور تھے اس وقت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جو صحابہ تھے
حضور کی تربیت نے صحابہ کو اتنا صاف، اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ وہ خود بھی پاکیزہ تھے اور اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھتے تھے. بھائی چارہ قائم ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، موت کے وقت بھی ایک دوسرے پر ایثار پیش کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو وہاں مدینہ کی جو سوسائٹی تھی، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف یہودی تھے، تو حضور نے اس حدیث میں تطبیق فرمائی. صحابہ کو گویا کہ یہودیوں کی یہ بری صفت بتا کے اس سے منع فرمایا کہ یہودیوں کی طرح گندے نہ رہو، ان کے گھروں کی طرح اپنے گھر کو گندا نہ رکھو، اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو اس طرح گندا نہ بناؤ جس طرح یہودی بناتے. مگر افسوس ہے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس معاملے میں مسلمانوں نے شہرت حاصل کر لی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں جی صفائی کا خیال رکھو، مسلمانوں کی طرح نہ بن جاؤ. وہ مثال دیتے ہیں پوری دنیا میں. آپ یورپ کو جا کے دیکھیں، بے شک وہ گندگی ان کے اندر کی باطن کی گندگی ہے، زنا ہے، حرام خوری ہے، اور خنزیر وہ کھاتے ہیں، خوراک میں پاکیزگی نہیں رہی. لیکن آپ ان کے ماحول کو، ان کی نظافت کو، ان کی صفائی ستھرائی کو، ان کے نظم کو، ان کے سسٹم کو آپ دیکھیں. اب وہ اپنوں کو کیا مثال دیتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ صفائی کا خیال رکھو، مسلمانوں کی طرح نہ بن جاؤ. اور ایک وقت تھا کہ حضور مسلمانوں کو یہودیوں کی مثال دے رہے تھے کہ یہودیوں کی طرح گندے نہ بنیں، اور اپنے عمل سے، یہ بھی صفائی ہے، اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے عمل سے پڑوسیوں کے ایذان کا سبب نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا، بلکہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے لیے حضور نے سخت لہجہ استعمال فرمایا. ارشاد فرمایا، 3 دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا بخدا وہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا. صحابہ ڈر گئے، فرمایا حضور کون ایمان نہیں رکھتا؟ حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. بخاری شریف کی 5670 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیف، اس کی ایذا کی وجہ سے محفوظ نہ ہو. آپ دیکھیں یہ سارا معاشرہ پڑوسی سے بنا ہے. میرے 4 پڑوسی ہیں، اور پھر ہر ایک بندے کے 4 ارد گرد چاروں طرف پڑوسی ہیں، پھر اس کے بھی پڑوسی ہیں. پوری دنیا اسی طرح پڑوس میں ہے. اور آپ اندازہ لگائیں اسلام میں اتنے سخت احکام کسی کے نہیں ہیں جتنے سخت احکام پڑوسی کے ہیں. آپ ایک حدیث سے سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس وحی لے کے آئے، یہ سارے احکام اللہ نے مجھے بھیجے حضرت جبرائیل کے ذریعے. یہ پورا قرآن، یہ حدیث ساری اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے تعلیمات ہے. حضور نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کے متعلق حضرت جبرائیل میرے پاس اتنی دفعہ آئے کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. پڑوسی وارث تو نہیں ہوتا، ہر پڑوسی تو وارث نہیں ہوتا، وہی جو وارث ہوں گے. تو اتنے حقوق ہیں پڑوسی. اور آج معاشرے میں ہمارے ہاتھوں سب سے زیادہ تکلیف پڑوسی. اور یاد رکھیں ہم نے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی ہر ایک چیز کو نقصان پہنچایا. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو زمین ہے، ہم کسی کی زمین میں 1 فٹ بھی قبضہ نہیں کر سکتے. وہ ہم سے لڑتا ہے، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، وہ عدالت میں کیس شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ جو سرکاری زمینیں ہیں، سرکاری زمینوں کا کیا حال ہے ہمارے یہاں؟ ریلوے کی سرکاری زمین ہے، فلاں کی سرکاری زمینیں ہیں. اور یہ جو روڈ بنے ہوئے ہیں، روڈ کے اندر جو فٹ پاتھ ہیں، یہ فٹ پاتھ سرکار کی ملکیت ہے. یہ چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہم نے سارے فٹ پاتھ، آپ یہاں چوک سے لے کر وہاں تک پورے پاکستان میں دیکھ لیں، سارے فٹ پاتھوں پر سامان پڑا ہو. اور فٹ پاتھ سے نیچے پارکنگ کی جگہ تو نہیں ہے نا، روڈ پارکنگ کی جگہ تو نہیں ہے. فٹ پاتھ ہم نے ویسے قبضہ کر لیا دکانداروں نے، اور روڈ جو ہے وہ گاڑی والوں نے قبضہ کر لیا. رکشے، گاڑیاں، ٹرک سارا روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن کھڑے رہتے ہیں.
یہ بھی حقوق غصب کرنے کے کام. اور گلی محلوں میں آ جائیں, ہمارا جو روڈ گزر رہا ہے اب ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, اور جو سیڑھیاں لگا رہے ہوتے ہیں وہ 4-5 سیڑھیاں ساری سڑک کے اوپر لگا رہے ہیں. یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کرتا ہے, ایک بالشت, قیامت والے دن 7 زمین 7 آسمان کی وہ جگہ اٹھا کے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے گی جہنم کے اندر. اور ہم نے تو 5 سیڑھیاں جو ہے وہ گورنمنٹ کی روڈ کے اوپر لگا دی. اور یاد رکھیں کوئی کسی بندے کا حق غصب کرتا ہے ایک آدمی کا, تو اس کو قیامت والے دن ایک آدمی کو حساب دینا ہوگا. لیکن جو سرکاری نوکری کرتے ہوئے رشوت لیتا ہے, وہاں سے سرکار کا نقصان کرتا ہے, وہ پوری قوم کا نقصان کر رہا ہے. سرکار کوئی اصل چیز نہیں, اصل تو عوام ہے, وہ عوام کے پیسے ہیں, اس کو پوری عوام کا حساب دینا ہوگا قیامت والے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے عمل سے تکلیف دے رہے ہیں, یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں غیر ملکوں میں تو نہیں ہے, وہاں تو نظم ہے, اسی لیے وہ ہماری مثال دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو حضور نے 3 دفعہ فرمایا اور صحابہ کھڑے ہو گئے کہ حضور نے فرمایا بخدا وہ ایمان والا نہیں ہے, بخدا وہ ایمان والا نہیں ہے, بخدا وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ نے فرمایا حضور کون کس کے بارے میں کہہ رہے, وہ کون بدبخت ہے؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا, قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا. حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو, اس کی ایذا اور تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس لیے یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, راستے کے اندر, بازار کے اندر, سایہ دار درخت کے نیچے, لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ, جو یہ خاص مقامات ہوتے ہیں, حضور نے گندگی ڈالنے والوں کو, گندگی پھیلانے والوں کو, تکلیف دہ چیز ڈالنے والوں کو حضور نے لعنت فرمائی. حدیث آتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللعانین, لعنت کی 2 چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سایہ میں قضائے حاجت کرے. اب یہ جو ہماری جگہ ہے, یہاں کچھ عورتیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, کبھی رکشے کے لیے, کبھی کوئی مرد کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہاں آ کے کوئی پاخانہ کر دے تو کتنی تکلیف ہوگی کھڑے ہونے والوں کو. مسافر خانے ہوتے ہیں, بلکہ واش روم جو ہوتے ہیں, باتھ روم, وہاں کے بھی ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں. ان کو صاف کرو, اپنے پخانے کو بہاؤ تاکہ پیچھے آنے والے کو گندگی کا احساس نہ ہو, اس کی طبیعت پہ اثر نہ پڑے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا لعنت. لعنت کی 2 چیزوں سے, ایک تو وہ چیز کہ راستے میں یا سائے کی جگہ میں کوئی بندہ قضائے حاجت کر دے, پیشاب پخانہ کرے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون, کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں, سب سے افضل شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اللہ کی آواز بلند کرنا ہے, اللہ کی توحید پہ آنا ہے. اور وادناها, ایمان کے ان 70 شعبے میں سے جو کم ترین شعبہ ہے, حضور نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. پتھر پڑا ہوا ہے, ہر موٹر سائیکل گزر رہا ہے, کسی کو احساس نہیں, اس کو اللہ نے احساس دلایا, یار کتنی گاڑیاں, پیدل چلنے والے گزر رہے ہیں, چلو یار اٹھ کے اس نے اس کو ہٹا دیا. یہ ایمان کی علامت. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا, تو حضور نے فرمایا درخت کی ایک ٹہنی لٹک رہی تھی. راستے میں درخت کی ٹہنی لٹک رہی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کئی دفعہ اس کی وجہ سے. اور آپ یہاں ہمارے ہاں دیکھیں, ہم جب گھر کی تعمیر کرتے ہیں دکان کی, مین سڑک پہ ہم آ کے بجریاں ڈال دیتے. یہ سڑک جب بن رہی تھی تو جو بلاک انہوں نے بیچ میں رکھے تھے, آدھی سڑک پہ بلاک تھے, رات کو آنے والے کتنے ہی آدمی یہاں فوت ہوئے ہیں. اس کا کون جواب دے ہے؟ کتنے آدمی ان سے ٹکرا کے فوت ہوئے. تو ایک ٹہنی حضور نے فرمایا آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی تھی. اب ایک ایسا آدمی کہ جس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا, حضور نے فرمایا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے ضرور راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دے. چنانچہ وہ اترا
اور اس آدمی نے اس ٹہنی کو کاٹا اور راستے کو جو ہے صاف کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اس کے اس عمل پر اس کی بخشش فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا اسلام، کتنا پاکیزہ مذہب۔ آج ہم اسلام کو دیکھتے نہیں ہیں، مسلمان کو تو دیکھ کے ہمیں اسلام نہیں سمجھ آئے گا۔ اور خاص طور پہ میرے بھائیو یہ عید الاضحیٰ جو ہے، اور اس میں جو ہماری حالت ہے، اس میں جو جانور کی علائشیں ہیں، اور بے شک محتمم بشان عمل ہے قربانی کا، اور بڑے ذوق شوق سے مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن اکثر محلوں میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ گھروں کے باہر کوڑے دان پڑے ہوتے ہیں، ان کی چاروں طرف۔ بھائی کوڑا دان انہوں نے کیوں رکھا ہوتا ہے کہ چیز جا کے اس کے اندر پھینک، اور ہم اس کے باہر ڈھیر لگا کے آ جاتے ہیں۔ گلی کے باہر اپنے دروازے کے باہر لگا دیتے ہیں، اپنے دروازے کے باہر نہ ہو تو پڑوسی کے دروازے کے دوسرے دروازے میں رکھ دیتے ہیں، گلی کے کونے میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو گلی کوچوں کے کناروں پر، سڑکوں کے کناروں پر آپ دیکھیں گے آپ کو ڈھیر نظر آئیں گے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ طہارت الطہور شطر الایمان کہ حضور نے فرمایا یہ ایمان آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صفائی ستھرائی طہارت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔